السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد. ذکر عظم خلقت الملائکہ. معزز ناظرین اور سامعین، ہماری گفتگو لگاتار فرشتوں کے تعلق سے چل رہی ہے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان یہ ایمان کا بڑا ہی اہم رکن ہے، اور اسی سے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ لگاتار گفتگو کر رہے ہیں. آج کا درس بھی فرشتوں ہی سے متعلق ہے، اور یہ درس ہے کہ فرشتوں کی عظمت خلقت کا ذکر، کہ ان کی خلقت کس قدر عظیم ہے، کس قدر طاقتور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. یہ باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت ذکر کر رہے ہیں. اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ اپنی طرف سے باتیں بیان کی ہیں. آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طریقے سے کہ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. رواہ ابو داؤد البیہقی فی الاسماء والصفات والضیاء فی المختارہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں جو عرش کو اٹھانے والے اللہ کے فرشتے ہیں ان میں سے کسی ایک فرشتے کے بارے میں کچھ بیان کروں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، اس کے کان کی جو لو ہے، لو یہ لڑکی جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں، یا لو کہا جاتا ہے اردو میں، اس کے درمیان وہاں سے اور ان کے گردن کے درمیان، کان کی لو سے گردن تک کا جو فاصلہ ہے، مسیرۃ 700 عام 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کان کی لو اور گردن، ہماری گردن کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، بہت معمولی فاصلہ. لیکن یہ فرشتے اتنے عظیم ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کی، کہ ان کے کان کی لو اور گردن کے درمیان 700 سال کی دوری، اتنی لمبی مسافت ہے ان کے درمیان. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے کس قدر طاقتور پیدا کیا ہے، اور کتنی عظیم مخلوق ہیں یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی. اس حدیث کی روایت کرنے والے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور احد کو چھوڑ کر کے باقی تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور تقریباً 1400 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور 94 سال کی عمر اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائی. تو یہ اس حدیث کے روایت کرنے والے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ کس قدر وہ فرشتہ عظیم ہے، کہ اس کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کی جو دوری ہے وہ 700 سال کی مسافت کی دوری. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ فمن سعادتہم جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سرداروں میں سے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہیں. وقد وصفہ اللہ تعالی بالامانۃ وحسن الخلق وحسن الخلق والقوہ، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں امانت کے ساتھ متصف کیا ہے، اور اچھی خلقت کے ساتھ، یعنی خوبصورت، والقوہ اور طاقت کے ساتھ ان کو موصوف کیا ہے. کہ ان کو جبریل امین علیہ السلام کو، کہ وہ امانت دار ہیں اور خوبصورت ہیں، اچھی حیت والے ہیں اور طاقتور ہیں. یہ تین اوصاف انہوں نے، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا. پھر کہتے ہیں فقال تعالی،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے علمہ شدید القوا، کہ اسے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور فرشتے نے سکھایا۔ اور یہاں شدید القوا سے مراد کون ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور یہ جبریل امین یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے موکل تھے اور نبیوں کے پاس وہی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے درمیان اور نبی کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے دین کو اور اپنی وحی کو دنیا کے اندر بھیجا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ تو جبریل امین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ علمہ شدید القوا، کہ ان کو یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور فرشتے نے سکھایا۔ ذو مرۃ فاستویٰ، زور آور، ذو مرہ مانے طاقتور یا اچھی حیوت والے، دونوں معنی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کریں گے۔ تو ذو مرۃ فاستویٰ، زور آور یا اچھی حیوت والے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور جہاں تک ان کی امانت کی بات ہے تو جبریل امین، ہر آدمی جب بھی نام لیتا ہے ان کا تو جبریل امین کہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، کہ قرآن کو کسے نازل کیا، کون لے کر کے آئے؟ روح الامین، یعنی امانت دار فرشتے۔ کون امانت دار؟ یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ امانت دار تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں جو پیغام دیا اس پیغام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت دار تھے، اور آپ کو جو اللہ نے پیغام بھیجا جبریل امین کے ذریعے سے، آپ نے اس پیغام کو پوری انسانیت تک بلا کم و کاست پہنچا دیا۔ تو فرشتے امین اور جن پر پیغام آیا وہ بھی امین، لہذا اس میں خیانت کا کوئی سوال ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن برا ہو رافضہ کا اور منافقین کا اور اس طریقے سے دشمنان اسلام کا، قرآن اور صحابہ کے دشمنوں کا، نبی کے دشمنوں کا برا ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا جبریل امین کو کہ جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت دینا، لیکن وہ خیانت کر گئے نعوذ باللہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت دینے کے بجائے وہی لے کر کے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کس قدر جسارت کی بات ہے، کس قدر بڑی تہمت ہے اللہ رب العالمین پر بھی اور فرشتے جبریل امین پر بھی، جو امانت دار ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ امانت دار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کس قدر تہمت ہے کہ کس قدر ان پر خیانت کا الزام لگایا گیا۔ تو یہ امانت دار فرشتے، اور تمام فرشتے امانت دار ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام امین اور صادق ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا لقب ہی رکھ دیا تھا مکہ کے لوگوں نے، صادق اور امین۔ تو اس طریقے سے جبریل امین کے اوصاف اللہ نے یہاں بیان کیا کہ علمہ شدید القوا، طاقت اور فرشتے نے ان کو سکھایا، تعلیم دی، یعنی وہی ان کے پاس لے کر کے آئے۔ اور ذو مرۃ فاستویٰ، اور جو اچھی حیت والے یا اس طریقے زور آور تھے، اور پھر وہ سیدھا کھڑے ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من شدت قوت ہی، یہاں ایک بات میں بیان کر دوں، وہ یہ جو منہجی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو، دین کو جبریل امین کے ذریعے سے ہمارے نبی کو عطا کیا، یعنی واسطے سے ہمارے نبی تک پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کو ہمیں واسطے سے سیکھنا ہے۔ وہ واسطہ کون ہیں؟ وہ واسطہ علماء ہیں۔ علماء حق کے ذریعے سے ہمیں دین سیکھنا ہے، ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا ہے، ان سے پڑھنا ہے اور ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ اصل ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ، کیونکہ یہ دین ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، واسطے سے پہنچا ہے۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے قرآن اتارا، وحی اتاری، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سنا، صحابین نے صحابہ کرام سے سنا، تابعین نے تابعین سے علم حاصل کیا، ان سے لیا، اور اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی اشاعت کی، علم کو روشن کیا۔ تو یہ علم ہمیں علم والوں سے لینا ہے، جو علماء ہیں، علماء حق، سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے علماء، کتاب و سنت کے علماء، ان سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمیں بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ کیسٹیں سن لیتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی، علامہ
اور مجتہد اور فقیہ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مسائل کہ بڑے بڑے علماء سے سوال کیا جائے تو جواب دینے سے کترائیں، گریز کریں، 1 منٹ کے اندر اس سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے نہ کسی سے علم حاصل کیا اور نہ علماء کے پاس گئے، نہ ان سے کتابیں پڑھی، اور ایسے ہی چند کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور اپنے آپ کو علماء میں شمار کرنے لگے اور فتویٰ بازی شروع کر دی اور اس طریقے سے اپنا بازار لگانا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ منہج قطعاً صحیح نہیں ہے۔ علم حاصل کیجئے اور علماء سے علم حاصل کیجئے، ان سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر آدمی اس علم کو لوگوں تک پہنچائے۔ جیسے ڈاکٹر پہلے ڈاکٹری کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے، ایسے ہی کتاب پڑھ کر کے یا فیس بک پر یا واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ڈاکٹروں کی جو یعنی چھٹی کر دی جائے اور سارے کالجز یونیورسٹیاں بند کر دی جائیں اور لوگ کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جایا کریں، یا کوئی انجینئر ایسے ہی کتاب پڑھ کر کے نہیں بن جاتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، چابیاں اس کو دی جاتی ہیں، اساتذہ کے سامنے جا کر کے بیٹھتا ہے علماء کے سامنے، کیونکہ علماء وہ دین کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اور کسی نے بڑا ہی بہترین وہ بھیجا ہے، کیا نام ہے، واٹس ایپ کے اندر ایک میسج کہ بیماریوں میں ڈاکٹروں سے دوری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور فتنوں کے دور میں علماء سے دوری ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ بڑی بات کہی انہوں نے، اگر ڈاکٹروں سے دور رہیں گے تو انسان کی جان خطرے میں ہوگی، ایسی علماء سے دور رہیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور بہت پرانی بات کہی گئی ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ آدمی اسی ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے جو ماہر ہوتا ہے، جو سند یافتہ ہوتا ہے، جو ڈگری یافتہ ہوتا ہے، انہی سے جا کر کے انسان اپنا علاج لیتا ہے، اور جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے انسان علاج نہیں لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھولا چھاپ ڈاکٹر جان کے ان کے ذریعے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علماء سے دین حاصل کریں، علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء سے انہوں نے علم لیا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ان کو جو ملا ہے وہ انبیاء علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، مال چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ لہذا انبیاء کے جو وارثین ہیں ان سے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اسے لوگوں تک پھیلانا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور جو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے سے دنیا کے اندر اپنی وحی بھیجی اور دین بھیجا، لہذا دین انسان واسطے سمجھے گا علماء کے ذریعے، اور وہ علماء جو علماء حق ہیں، کتاب و سنت کے علماء ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کے ذریعے سے انسان دین کا علم حاصل کرے گا، ان علماء سے نہیں جو علماء برے علماء ہیں، علماء باطل ہیں، اور بدعت اور خرافات کے علماء ہیں، اور دیگ و دلال کے علماء ہیں۔ ایسے لوگوں سے انسان اگر علم حاصل کرے گا تو خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو یہ ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ ومن شدت، اور آگے فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ ومن شدت قوت ہی، کہ جبریل امین کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کی قوت کی شدت میں سے، طاقت میں سے یہ بات ہے جو آگے ذکر کر رہے ہیں کہ انہ رفع مدائن قوم لوط علیہ السلام، کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کے بستیوں کو اٹھا لیا۔ وکن سبعا، اور وہ 7 بستیاں تھیں، بمن فیہن من الامم، اور ان بستیوں میں جتنی بھی مخلوقات تھیں ان سب کو اٹھا لیا۔ وکانوا قریبا من 400,000، اور وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ وما معهم من الدواب والحیوانات، اور ان کے ساتھ جو بھی چوپائے تھے، جانور تھے۔ وما لتلك المدائن من الاراضی والعمارات، اور ان بستیوں میں، ان شہروں میں جو زمینیں تھیں اور جو عمارات اور بلڈنگیں تھیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے اٹھا لیا۔ 4 لاکھ لوگ تقریباً زمین سمیت، اور وہاں جتنی آبادی میں جتنی بلڈنگیں تھیں، جتنے مخلوقات تھیں، حیوان، جانور، جتنی بھی چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے اٹھایا۔ کیسے؟ علی طرف جناحی، اپنے بازو کے، یعنی جو پر ان کا ہے، پر کے ایک کنارے سے۔ آپ دیکھیں، طاقت کا اندازہ کیجئے کہ اپنے پر کے کنارے سے انہوں نے تمام لوگوں کو، تمام چیزوں کو اٹھا لیا۔ حتی بلغ بہن عنان السماء، یہاں تک کہ ان کو آسمان کی بلندی تک لے کر کے گئے، سب کو اٹھا لیا پر کے ایک کنارے سے۔
ایک کنارے سے ساری چیزوں کو اٹھا لیا انہوں نے. حتی سمعت الملائکۃ نباح کلابہم، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، یعنی اتنی اونچائی تک لے کر کے گئے اٹھا کر کے. وہ سیاح حدیقتہم، اور ان کے جو مرغے تھے ان کی مرغیوں کی جو ہے چلانے کی آواز سنی فرشتوں نے. ثم قلبہا، پھر انہوں نے کیا کیا، اسے پلٹ دیا. فجعل عالیہا سافلہا، تو ان کے جو اوپر تھے ان کو نیچے کر دیا. فہذا ہوا شدید القویٰ، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے جبریل امین کو عطا فرمائی تھی. آپ ذرا دیکھیں کہ پوری ساری بستیوں کو، تقریباً 7 شہر تھے اس میں، ان سب کو انہوں نے اٹھا لیا اور پر کے ایک کنارے سے اور آسمان کی اونچائی تک لے کر کے گئے. فرشتوں نے باقاعدہ ان کی آوازیں سنی، ان کے کتوں کی چیخنے کی، بھونکنے کی اور مرغیوں کے چلانے کی ان کی آوازیں سنی. اور اس کے بعد انہوں نے پلٹ دیا، جو اوپر تھے ان کو نیچے کر کر کے زمین پر ان کو پھر پٹخ دیا. کتنی طاقت ہے جبریل امین علیہ السلام کے پاس، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اس طریقے سے اللہ نے انہیں صدوم بستی کی طرف بھیجا تھا. اور یہ صدوم جو بستی ہے اردن کے اندر واقع تھی، اور بحیرہ لوط سے وہ کیا نام ہے معروف ہے وہ علاقہ، اور اب اسے بحر میت کہا جاتا ہے. تو یہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا. اور ان کی قوم بڑی خبیث قوم تھی، بہت بری قوم تھی، اور وہ اپنی شہوتوں کو عورتوں سے پوری کرنے کے بجائے مردوں سے پوری کیا کرتے تھے. اور وہ اس سے خطرناک اور انتہائی خبیث عمل کے، اس خباثت کے وہ موجد بھی تھے. اس سے پہلے دنیا میں یہ جرم نہیں تھا. سب سے پہلے اس جرم کی ایجاد کرنے والے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. بڑے یعنی ایسا جرم، اتنا خطرناک، اتنی خباثت کہ جانوروں کے ہاں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ چیز آ گئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. یہ فطرت کے خلاف ان کا عمل تھا. اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا پاکیزہ، اور ان کے ذریعے سے دنیا کی نشو و نما. ایک پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر کے وہ گندگی کی جگہوں کو اپنے لیے پسند کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے. اور اس طریقے سے وہ اپنی شہوتوں کو مردوں سے پوری کیا کرتے تھے گندگی کے راستے سے. یہ اتنی بڑی خباثت تھی کہ یہ فطرت سے بھی انحراف تھا اور جانوروں سے بھی بدتر یہ ان کا عمل تھا. تو اللہ رب العالمین کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی سخت سزا دی ان کی قوم کو. اور سب سے سخت سزا جس قوم کو دی گئی وہ لوط علیہ السلام کی قوم. لوط علیہ السلام کی قوم کو سب سے سخت اور خطرناک سزائیں دی گئیں. انہیں 3 سزائیں اللہ رب العالمین نے دی. پہلی سزا تو یہ دی کہ زبردست چیخ کے ذریعے سے انہیں سزا دی گئی، اور دوسری سزا یہ تھی کہ ساری بستی کو اور سارے شہر کے لوگوں کے پوری آبادی کو آسمان کی بلندیوں تک جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر کے کنارے سے اٹھا لیا، اور ادھر سے جا کر کے ان کو پھر زمین پر الٹا پٹخ دیا. اور تیسرا جو عذاب بھیجا گیا کہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی گئی. ان کا جرم اتنا خطرناک تھا کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے ان کو سزا بھی دی، اور اس طریقے سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا. تو یہ اس کو یہاں پر مصنف نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے طاقت عطا کی تھی کہ وہ ان کی ساری آبادی کو اپنے پر کے کنارے سے اٹھا لیا اور آسمان کی بلندیوں تک لے کر کے گئے، اور اس طریقے سے ان کو زمین پر اٹھا کر کے پٹخ دیا، اور وہ دوسروں کے لیے داستان عبرت بن گئے. اور مکہ کے لوگ باقاعدہ وہاں ان کا آنا جانا تھا، اور اس طریقے سے ان تمام چیزوں کو جانتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر کیا ہے. اور یہ جو جرم ہے بہت ہی خطرناک جرم ہے، اور اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ. جسے تم پاؤ کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا
यानी वो जो काम करते थे गलत वो करते हैं, तो फ़ाइल और मफ़ूल करने वाले और जिसके साथ किया जाए दोनों को कत्ल कर दो। और सहाबा का बाकायदा इस पर इजमा है कि ऐसा करने वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। अलबत्ता इस बात में इख्तलाफ है कि उन्हें कैसे कत्ल करेंगे। बाज़ उलमा का ये कहना है, सहाबा में से बाज़ सहाबा का और बाज़ उलमा का, कि उन्हें पहाड़ी पर ले जाएं और इस तरीके से वहाँ से उनको नीचे ढकेल दिया जाए और ऊपर से उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी जाए। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह रब्बुल आमीन ने पत्थर की बारिश की और उन्हें पहाड़ ऊंचाई पर लेकर के जिब्रील अमीन और उल्टा उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। ऐसे इनको पहाड़ी पर ले जाएं, ऊंचाई और चोटी पर, और वहाँ से उनको नीचे ढकेल दिया जाए ऐसे लोगों को, और फिर ऊपर से उन पर पत्थरों की बारिश कर दी जाए। और बाज़ उलमा कहते हैं कि उन्हें तलवार के ज़रिए से कत्ल कर दिया जाए। और कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि उन्हें आग के अंदर जला दिया जाए, लेकिन ये कहना सही नहीं है, क्योंकि आग का अज़ाब अल्लाह के अलावा कोई और नहीं दे सकता है। बहरहाल उनके कत्ल करने में इत्तफ़ाक़ उलमा का कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उन्हें दुनिया में जीने का हक़ हासिल नहीं है। जो ये जुर्म करें और ये खबासत करें, ऐसे लोगों को दुनिया में जीने का हक़ हासिल नहीं, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा उलमा का, सहाबा का, सब का इजमा है। और ये उन लोगों में से हैं जिनका खून शरीयत ने हलाल करार दिया। लेकिन मैं यहाँ जिक्र कर दूँ कि खून उन्हीं लोगों के हलाल है जो हाकिम वक्त होते हैं। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। ये आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि अगर किसी को काम करते हुए देखें तो जा कर के उनको कत्ल कर दें। शरीयत में ऐसा करना हराम है। शरीयत में हर एक को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, और अगर कोई ज़िम्मेदार अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेगा तो दूसरे आदमी से उस जिम्मेदारी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। जी, लिहाजा दूसरे की ज़िम्मेदारी में दखल अंदाज़ी करना और उसे अपने हाथ में लेना, ये शरीयत के अंदर ऐसा करना गलत है, हराम ऐसा करना शरीयत के अंदर। शरीयत में सबकी ज़िम्मेदारियाँ, सबके हुकूक मुतय्यन कर दिए गए। एक बादशाह की ज़िम्मेदारी होती है, रियाया की ज़िम्मेदारी होती है, माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बाप की औलाद की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मियाँ बीवी की, उलमा की, तलबा की, और इस तरीके से और जो दीगर लोग हैं सबकी कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी का जवाब दे होगा। अल्लाह कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी तुम में से ज़िम्मेदार है और राई निगहबान है, और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। दूसरों की ज़िम्मेदारियों के बारे में दूसरे लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा। यह हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी है। अगर हाकिम वक्त इस पर अमल करता है, ऐसे लोगों को सज़ा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो नहीं देता है तो आम लोगों की ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आम लोग जा कर के इस पर अमल करना शुरू कर दें और किसी को देखें तो जा कर के उसको कत्ल कर दें। उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस ऐसे काम करने वालों को हाकिम वक्त तक या जो काजी हैं उन तक पहुँचाएँ, और जज तक पहुँचाएँ, अदालत और महकमे तक पहुँचाएँ, पुलिस को इत्तला करें। लेकिन कानून हाथ में लेना, ऐसे लोगों को सज़ा देना, ये आम लोगों का काम नहीं है। इस बात को हमें बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है, और इस बात को सच्चाई के साथ हमें जानने की ज़रूरत है। आज लोगों ने खल्त मल्त कर दिया है। लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को न अदा करते हुए दूसरों की ज़िम्मेदारियों के बारे में बातें करते हैं और उनकी ज़िम्मेदारियों में दखल अंदाज़ी करते हैं। ये इंतहाई गलत किस्म की आदत है। इंसान अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर ले, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। उसकी अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा, दूसरों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर किसी मुल्क में इस पर अमल नहीं है तो दो चार लोग खड़े होकर के अपने आप को बहुत दीनदार कहें, गैरतमंद कहें और किसी को सज़ा देना शुरू कर दें, ये हराम है, दहशत गर्दी है। ये क़तन ऐसा करना जायज़ नहीं है। ये कानून को हाथ में लेना है। ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप इसे हाकिम वक्त तक, ये काजी तक पहुँचाएँ और अदालत तक पहुँचाएँ। अगर वहाँ उनको सज़ा मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी, आपकी ज़िम्मेदारी अदा हो गई। आप एक आलिम है, उसकी ज़िम्मेदारी लोगों को नसीहत करना। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं कि जाकर के उनको मारे, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बच्चे 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़ उनको मारो। कौन मारेगा? माँ बाप मारेंगे। दूसरे आदमी जाकर के दूसरे के बच्चों को नहीं मारेगा। अगर वो मारेगा तो इससे क्या होगा? दुनिया के अंदर फितना और फसाद होगा, कत्ल और लड़ाई और झगड़ा आम हो जाएगा। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, दूसरों की ज़िम्मेदारी नहीं है। दूसरों की ज़िम्मेदारी नसीहत करना, दूसरों की ज़िम्मेदारी नसीहत करना। लिहाजा कानून हाथ में लेना। जिन जिन मुल्कों में लोगों ने कानून हाथ में लिया है वहाँ पर देखिए बदअमनी, फसाद, कत्ल गारतगिरी
اور یعنی عام ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ اسکول محفوظ ہے، نہ اسپتال محفوظ ہے، نہ بازار محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، اور سب یعنی کسی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے انسان اگر کسی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا دہشت گرد انسان ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو شریعت نے یہ جو سزا رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، یہ حاکم وقت کے لیے ہے کہ وہ ان کو سزا دیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس ایک اجنبی مرد کو پاؤں کیا اسے قتل کر دوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، گواہ لے کر کے آؤ۔ تو انہوں نے کیا گواہ لے کر کے آئیں گے تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، دیکھ رہے ہو ان کی غیرت، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ ہمارے نبی نے ان کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بدامنی ہوگی، دنیا کے اندر فساد ہوگا، ایک آدمی دوسرے آدمی پر الزام لگائے کہ میں نے اس کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، تو قتل رکے گا نہیں، خون سستا ہو جائے گا، انسانی جان کی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے شریعت نے اس پر پابندی لگائی۔ تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عام لوگ اسے پہنچائیں، عدالت تک پہنچائیں، قانون تک لے کر کے جائیں، ان کے خلاف شکایت کریں اور اس طریقے سے ان تک باتوں کو پہنچائیں، لیکن قانون ہاتھ میں لینا یہ کسی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ اگر حاکم وقت ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، الحمدللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انسان اپنی ذمہ داری ادا نہ کر کے اس پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ غلط ہے یہ۔ اور ہر انسان اسی چیز کا ذمہ دار ہے جو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، کمپنی میں مان لیجئے لائٹ چلی گئی، تو آپ لائٹ کا جو ذمہ دار نہیں ہے وہ جا کر کے اسے نہیں سوال کیا جائے گا کہ لائٹ کیوں چلی گئی، لائٹ ابھی تک کیوں نہیں آئی، آپ نے لائٹ کیوں نہیں بنایا، اس سے نہیں سوال کیا جائے گا، کیونکہ وہ لائٹ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کسی ڈرائیور سے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے لائٹ کیوں نہیں بنایا، لائٹ چلی گئی ہے، اس سے نہیں سوال کیا جائے، کیونکہ اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری الیکٹریشین کی ہوتی ہے، یا جو ذمہ دار ہوگا اس کی ذمہ داری میں یہ چیز آتی ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ عام انسان سے جن کی ذمہ داری نہیں آتی وہ نہیں سوال کیا جائے گا۔ اس طریقے سے مان لیجیے کچھ ڈرائیور ہیں، وہ لوگوں کو منتقل کرتے ہیں ایک جگہ سے لے کر کے دوسری جگہ تک، کمپنی میں کام کرنے والوں کو ان کا جو سکن اور رہائش ہے وہاں سے اٹھا کر کے ان کو کمپنی کے اندر پہنچاتے ہیں۔ اب مان لیجیے ڈرائیور سو گیا، یہ ڈرائیور نے تاخیر کر دی، تو ڈرائیور سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیوں نہیں آئے، کیوں تم نے تاخیر کر دی۔ جو لوگ ہیں کام کرنے والے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ لوگوں نے تاخیر کی، ڈرائیور سے پوچھا جائے گا کہ گاڑی کیوں نہیں پہنچی، کیوں تم نے تاخیر کیا، کیوں تم نے لیٹ کیا، دوسرے لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے تو ڈرائیور سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کمپیوٹر کا ماہر ہے، انجینئر ہے، اس سے سوال کیا جائے گا جس کی ذمہ داری کے اندر وہ چیز آتی ہے۔ تو یہ کتنی بدیہی بات ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہوتے، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے۔ اپنی ذمہ داری سے ہر انسان بھاگنا چاہتا ہے اور اپنی کمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انسان ایسا کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی ذمہ داریوں میں داخل ہو وہ سمجھ جائے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، خامیوں اور کمیوں پر، اپنے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اسے دوسروں کے اندر دخل اندازی کرتا ہے۔ یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو حدود کا نفاذ ہے، یہ قصاص ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری۔ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو قاتل کو بھی دیکھ لے تو اپنے بھائی کے قاتل کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اسے گھسیٹ کر قانون کے حوالے کرے، قانون اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کے بعد ہی اس پر حکم نافذ کیا جائے گا۔ اگر ایسا کر دیا جائے تو دنیا کے اندر بدامنی ہوگی۔ اور آج دیکھیں جہاں لوگ انتقام لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھیے وہ انتقام کی شکل چلتی رہتی ہے۔ آج ایک قتل ہوا، کل دوسرا قتل کر دیا جاتا ہے، تیسرا اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، ایسی سالوں سال، مہینے کئی سالوں تک انتقام کی جنگ میں لوگ آگ میں بھڑکتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون برباد ہوتا رہتا ہے اور جانیں ضائع ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قانون انسان کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، یہ ذمہ داری عام لوگوں کی نہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے
یہ جو قتل کی بات ہو رہی ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حاکم وقت کے لیے۔ اس طریقے سے تو یہ انہوں نے جو یہاں بات کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے کتنی طاقت دے رکھی تھی۔ آگے فرماتے ہیں وقول ذو مرہ، اللہ کا یہ فرمانا ذو مرہ، تو اس کا انہوں نے دو معنی بیان کیا، اے ذو خلق حسن، یعنی اچھی خلقت والے، وہ بہائن و ثنا، یعنی خوبصورت اچھی حیت والے، چمک دمک والے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے وہ قوت شدیدہ، اور سخت طاقت والے، یہ دوسرا معنی۔ قال معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، یعنی ذو مرہ کا دو معنی انہوں نے بیان کیا ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک معنی یہ کہ اچھی حیت والے، اچھی خلقت والے، خوبصورت، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ زیادہ طاقت والے، زور آور، یہ دو معنی بیان کیا۔ وقال غیرہ ذو مرہ اے ذو قوہ، اور عبداللہ بن عباس کے علاوہ دیگر مفسرین نے کیا فرمایا ہے کہ ذو مرہ کا معنی ذو قوہ، یعنی طاقت والے، طاقت والے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقال تعالیٰ فی صفتہ، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کی صفت کے بارے میں بیان فرمایا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ سورہ تکویر کی 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جبریل امین کی 7 صفات بیان کی، 7 خوبیاں ان کی بیان کی۔ پہلی بات یہ بیان کی انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کن کی طرف سے ہے، کن کا قول ہے؟ رسول کریم، رسول یعنی پیغمبر، اور جبریل امین یہاں پر مراد ہے کہ جبریل امین جو واسطہ تھے اور اللہ رب العالمین کلام کے لانے کا، تو گویا کہ جبریل امین رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور جو اللہ کے کلام کو لا کر کے نبی کے اوپر پیش کیا۔ کریم یعنی بزرگ، کرم والے۔ تو یہ دوسری خوبی اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن حضرت جبریل کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام، چونکہ یہ نقل کرنے والے ہیں، اللہ سے سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ ان کا قول گویا کہ یہ مبلغ ہیں، پہنچانے والے ہیں، اس لیے ان کو ان کی طرف نسبت کی گئی، ورنہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا حقیقت میں، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام۔ جیسے کوئی سفیر ہوتا ہے، کوئی مندوب ہوتا ہے، اور بادشاہ کی کوئی تحریر یا کوئی بات لے کر کے دوسرے تک پہنچاتا ہے، تو اس کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ بات اس کی نہیں ہوتی، بات پر فرشتے وہ بادشاہ کی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین، قرآن اللہ تعالیٰ کلام ہے، اللہ نے کبھی نسبت کی ہے جبریل امین کی طرف کیونکہ وہ مبلغ ہیں، کبھی اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے نبی کی طرف فرمائی کیونکہ وہ لوگوں کو بھی مبلغ ہیں، اور ان پر اس کلام کو پیش کیا گیا اور انہیں لوگوں تک پہنچا دیا، تو وہ پہنچانے کے لحاظ سے اس کی نسبت ان کی طرف کی گئی، ورنہ حقیقت میں یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ کہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں وہ، اور سارے نبیوں کی طرف اللہ نے انہی کو وہی پہنچانے کے لیے منتخب کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو، اور کریم یعنی یہ بڑے کریم اور عزت والے اور بزرگی والے اور مرتبے والے۔ ذی قوہ، تیسری خوبی اللہ بیان فرماتا ہے کہ طاقتور، طاقت والے، اور ان کی طاقت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ عند ذی العرش مکین، ذی العرش یعنی اللہ رب العرش والا، کون عرش والا؟ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں وہ، اس سے ان کا مقام مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ وہ جبریل امین اللہ رب العالمین کے پاس ہوتے، اللہ کے قریب ہوتے، اور جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے حد وہ یعنی مقرب بندوں میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب اور مقرب بندوں میں سے ہیں، اسے اللہ رب العالمین کے پاس اور قریب رہتے ہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان جو وزراء بادشاہوں کے قریب رہتے ہیں ان کا زیادہ مقام مرتبہ ہوتا ہے، ان پر زیادہ بادشاہ کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ مثال سمجھنے کے لیے بیان کی گئی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس، عرش والے کے پاس رہتے ہیں۔ مکین کون ہے؟ یہ مرتبے والے، یعنی جبریل امین علیہ السلام مقام مرتبے والے۔ اب ظاہر بات اللہ کے پاس جب رہتے ہیں تو بڑا مقام مرتبہ ان کا۔ مطاعن، جن کی اطاعت کی جائے، یعنی تمام فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، کن کی باتوں کو؟ جبریل امین علیہ السلام کی باتوں کو، اور ان سے سنتے ہیں تمام فرشتے۔ تو مطاع ہو گئے کون؟ جبریل امین، کہ لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں فرشتے۔ ثم امین، اور پھر وہ امانت دار،
7ویں خوبی اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بیان فرمائی. تو 7 صفات اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کی، انہیں میں سے ایک امانت دار کی صفت. اس سے پہلے مصنف نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں 3 چیزوں سے یعنی ان کے بارے میں بیان کی مصنف نے کہ وقد وصف اللہ تعالیٰ بالامانہ. تو امانت کی انہوں نے دلیل نہیں دی تھی، طاقت کی دلیل دی، خوبصورتی کی دلیل دی، اور یہاں گویا کہ امانت کی دلیل یہاں آ گئی کہ جبریل امین امانت دار فرشتے. اے لہو قوت و بأس شدید، یعنی جبریل امین کے لیے طاقت ہے اور بہت قوت ہے ان کے پاس. وَلَهُ مَكَانَةٌ وَمَنزِلَةٌ عَالِيَةٌ رَفِيعَةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. اور اس جبریل امین کا بڑا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، بلند مقام ہے کس کے پاس؟ عرش والے کے پاس جو بزرگی والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین. مطاع ثم امین، اے مطاع فی الملأ الاعلیٰ، یعنی ملأ اعلیٰ میں ان کی باتوں کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے. امین ذی امانت عظیمہ، بہت بڑی امانت والے. اور بہت بڑی امانت کیا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس سے بڑی امانت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین کو ان کو منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ہی زیادہ امانت دار تھے. یہ سارے فرشتے امانت دار، لیکن یہ خوبی ان کے اندر اور بدرجہ عدم موجود تھی. اسے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کئی مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ امانت دار تھے. جی، اس لیے اللہ رب العالمین کو منتخب کیا. اور ظاہر بات ہے کہ انسان بھی اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے امانت دار ہی کو منتخب کرتا ہے. کسی خائن کو نعوذ باللہ منتخب نہیں کرتا ہے، امانت دار کو منتخب کرتا ہے. وَلِهَذَا كَانَ هُوَ السَّفِيرُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ رَسُولِهِ، اسی لیے یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر تھے، واسطہ تھے. کون؟ جبریل امین علیہ السلام. اللہ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر اپنے پیغام کو بھیجا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی بڑی تعریف کی، اور اس طریقے سے ان کی 7 خوبیاں اور 7 صفات ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بیان کی ہیں. تو اس حدیث یہاں جس باب کو انہوں نے قائم کیا تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ کہ فرشتوں کی عظمت خلقت کے تعلق سے تو انہوں نے یہاں پر کچھ باتیں جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں بیان کی کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت دے رکھی ہے، اور کس قدر وہ امانت دار اور اللہ رب العالمین کتنے مقرب بندے ہیں. تو یہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو اپنے دین پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.